ویلکم بیک. عتیق صاحب, جب کسی سے شادی کرتا ہے انسان تو اس کے بارے میں ظاہری بات ہے جانتا ہے, ملنا تو ایک نارمل سا عمل ہوتا ہے, لیکن فیملی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جی کوشش کرتے ہیں جاننے کی کون لوگ ہیں, کیا بیک گراؤنڈ ہے. اگر کوئی نارملی لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کسی کی کوئی پاس ہسٹری تو نہیں ہے. آپ جب شادی کر رہے تھے اداکارہ میرا سے تو آپ کو معلوم تھا سب کچھ ان کے بارے میں؟ ہاں, مجھے سب کچھ معلوم تھا. اس نے کیا معلوم تھا؟ یہ تھا کہ اس کے افیئرز رہے ہیں پیچھے پاسٹ میں, جو بھی افیئرز رہے ہیں, لیکن وہ میرا پاس تھا. لیکن ابھی جو میں جو کرنے جا رہی ہوں, میں ایک اچھا کام کروں گی. میں اپنے پاس کو بھولنا چاہتی ہوں اور اپنے لوگوں کو بھولنا چاہتی ہوں. میں ایک اچھی لائف میں آنا چاہتی ہوں, ایک جائز کام کر کے اچھی لائف میں بھی اچھی بیوی بن کے رہنا چاہتی ہوں. مطلب آپ کے نزدیک یہ انہوں نے آپ کو خود بتایا بھی تھا کہ میرے افیئرز تھے؟ انہوں نے خود بتایا تھا. مطلب اس معاملے میں آنیسٹ تھی آپ؟ بالکل آنیسٹ تھی کہ اس نے بتایا کہ میرے یہ افیئرز ہیں. دنیا والے بھی بتائیں گے جو, لیکن آپ نے مجھ پہ ٹرسٹ کرنا ہے. تو دنیا کی بات نہیں سننی, میں آپ کو جو کہہ رہی ہوں وہی ٹرسٹ ہوگا, مطلب ایک سچ ہوگا. تو میں مانتا گیا ٹھیک ہے ابھی جو بھی ہے یہ اس کے پاس تھا, اس نے جو اس نے ساری باتیں مجھ سے مگا کی. اس کے بعد مطلب یہ ساری چیزیں اس نے کہا, اس کے بعد میں اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو مطلب یہ کلیئر ہوگی. آپ کے نزدیک اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس میں آپ کو کوئی شک ہو یا کوئی ایسی جس سے آپ کو ڈر لگے کہ بہت سارے انسان چینج ہو جاتے ہیں آپ پاس میں. میں اپنی نہیں بات کرتا, بہت سارے لوگ ایک اچھے مقصد کے لیے حل کرتے ہیں. میاں بیوی ہونے کے ناطے انسان دنیا سے دور تو ہو جاتا ہے, لیکن کم از کم اس کو چانس تو ملتا ہے نا ایک آنے کا, کہ ایک اچھی لائف میں ایک اچھے لوگوں میں آنے کا چانس تو ملتا ہے. تو یہ وہی سوچ رہی تھی کہ میں بیوی بن کے رہوں گی, ہر چیز مطلب ایک اچھا ہم گھر سیٹل کریں گے, جیسے ایک میاں بیوی رہتے ہیں اور گھر بناتے ہیں. میں نے تو اسی کام سے یہ گھر بنایا. اچھا, یہ جب آپ کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی سارے معاملے کی, تو آپ کے ساتھ کس حد تک تعاون حاصل تھا آپ کو پولیس کا؟ آپ نے ساری جو آپ کے پاس شواہد موجود تھے, یہ اور جو گواہ موجود تھے آپ کے نکاح کے, اس وقت اداکارہ میرا بھی پولیس کے سامنے پیش ہوئی, ان سے بھی انویسٹیگیشن کی؟ جی, ان سے بھی انویسٹیگیشن کی گئی, جو بھی ہے ساری کی ساری انویسٹیگیشن کی گئی. اگر میں اس کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں آئے اور 1 to 1 ہم سیٹنگ کریں, ایک سامنے آپ ہوں, جو دنیا کو بتائے کہ میں بھی اپنے پروف دوں گا, وہ بھی اپنے پروف دے گا, اس دنیا کے سامنے پتہ لگ جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, سب کچھ سامنے آ جائے گا. اچھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پروف دیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے یہ جو ثابت کرے کہ وہ آپ کی بیوی نہیں ہے؟ نہیں, اس کے پاس تو ایسے کوئی بھی پروف نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ بنائے گی تو اس کے ٹیک ٹائم, وہ کوئی کام مطلب رہے گا. لیکن جو پروف کیا ہوں گے, آپ مطلب مولانا صاحب کو جھوٹا قرار دیں گی. انہوں نے کوشش کی ہے اندر کھاتے, یہ بھی کوشش کی ہے, میں نے سنا ہے کہ اس مولانا صاحب کو 3 لاکھ روپے دینے کے لیے کوشش کیا کہ آپ یہ مکر ہی جائیں کہ یہ میں نے اس کا نکاح ہی نہیں پڑھا. جو نکاح خوان تھے ان کو نکاح خوان کو دینے کی کوشش کی پیسے, کہ یہ مکر جائے, یہ ریکارڈ جل گیا ہے یہ سارے کا. ایون اس نے آگے یہ کہا ہے سارے چینلز کے, میں نے اس کا ارتضیٰ رباب جو کہ میرا ہے, میں نے اس کا نکاح عتیق الرحمان نامی شخص سے پڑھایا ہے. وہ ساری کی ساری تصویریں جو ہیں وہ آپ ایونٹس جو ہیں ساری کے سارے ان کے سامنے رکھ دی. ان کو پتہ ہے یہ تصویریں کس کس کی ہے, ان کے باپ کا پتہ ہے کہ ان کی کتنی پرانی دوستی ہے ان کے ساتھ, مولانا صاحب کے ساتھ. تو وہ مولانا صاحب نے بھی مطلب ہر چیز جو کی ہے ایک جائز کی ہے. اچھا عتیق صاحب, مجھے یہ بتائیے, اب یہ جو آپ کا معاملہ سارا چل رہا ہے, ایک مقدمہ آپ پر بھی ہوا ہے, آپ کی ابھی عبوری ضمانت ہوئی ہے, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب آپ کے مطابق جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے پولیس کی, اس کی فائنڈنگز یہ ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہیں؟ جی بالکل. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوگا؟ آپ کی مفاہمت کی جو کوشش کی گئی تھی آپ دونوں کے بیچ میں مفاہمت ہو جائے, وہ تو کامیاب نہیں ہو سکتی. جی, آگے کیا ہوتا دیکھتے ہیں؟ آگے یہی ہوگا, جو سچا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا, جھوٹا ہوگا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. جیسے میں کورٹ میں آگے کورٹ کھلے ہوئے ہیں, سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کھلے ہوئے ہیں, وہاں تو ایویڈنس چاہیے ہوں گے, جو ایویڈنس جس کے پاس ہوں گے وہ سچ سامنے آ جائے گا. آپ کے لیے اس وقت پرائمری بات یہ ہے کہ آپ یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بیگم ہے؟ جی بالکل. ان کو اپنے ساتھ بسانا چاہتے ہیں آپ؟ یہ میں پھر پوچھ رہا ہوں آپ سے. اگر وہ بسنا چاہتی ہے, میں اس کو یہی کہ اگر وہ بسنا چاہتی ہے تو میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں, I'm willing to accept her. اگر وہ نہیں چاہتی تو میرے دروازے تب بھی کھلے ہوں گے, وہ جہاں جانا چاہے, جس کے ساتھ رہنا چاہے وہ رہ سکتی ہے. مطلب آپ سے اگر وہ خلا لینا چاہیں, جی بالکل, وہ جا سکتی ہے, کہیں بھی جا سکتی ہے. اس نے ایک تنسیخ نکاح کا انہوں نے داخل کیا وہ کیا تھا, تو اس پہ کورٹ نے 3000 فائن کیا تھا, جو انہوں نے نیکسٹ ڈے میں ودڈرا کر لیا. یہ کب فائل کیا تھا؟ یہ فائل انہی دونوں میں کیا تھا جب یہ کیس میرا ان پہ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے کیا ہے.
تو وہ وہی ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے, وہ میرے لائر صاحب کے پاس اویلیبل ہیں کہ انہوں نے تنسیخ نکاح کی جی اپلیکیشن موو کی تھی اور اس میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا نکاح جو ہے ختم کیا جائے. جی بالکل وہی کیا تھا, لیکن وہ پروف تو دے نہیں سکتی تھی, وہ اس کو لے کے تو آ نہیں سکتی تھی, اس لیے اس نے واپس کر لیا. آپ کی یہ ساری باتیں ظاہری بات ہے لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ سن رہے ہیں. ہمارے ملک میں یقینی طور پر بلکہ کہیں پہ بھی اب جس طرح سے نارملی میرا صاحبہ جب تشریف لائیں ان کے سامنے میڈیا کے سامنے تو وہ فلم صاحب میرا نے کہا کہ وہ رو بھی پڑی اور آپ نے کہا کہ جی مگرمچھ کے آنسو ہے آپ, اور بار بار یہ بات وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ملک کے لیے بڑا کام کیا. واقعی وہ فلم انڈسٹری کی بہت بڑی ملک کے لیے کام کیا کیا ہے, ملک کے لیے یہ سیکس اسمبل مووی بنائی ہے, ملک کے لیے کیا کیا ایسے کام کیے انہوں نے جو آپ سامنے لے کے آئے. انڈیا میں جا کے نام بنایا یا پاکستان کو ذلیل کیا ہے انہوں نے, کیا کیا آپ نے؟ ساری کی ساری مووی سامنے رکھ لیں آپ. پاکستان والے لوگ اگر دیکھا جائے تو مطلب یہ ایک گندے لفظوں سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ مطلب پاکستان کی ایک نامور خاتون ہے تو ایسے کام کرتی ہے وہاں پہ جا کے, تو یہ کیوں کرتی ہے ایسے؟ ایون کی ان کی انٹری جو پھر بھی آپ نے شادی کر لی, اس کی نظر میں انٹری تھی پاکستان میں, وہ بین کر دی گئی تھی. آپ کو پتا ہے یہ بھی ہے, اس پہ کیس کیا گیا تھا, پاکستان خلاف ہو گئے, پاکستانی لوگ اس کے خلاف ہو گئے کہ یہ پاکستان میں انٹر نہ ہو. نہیں پھر بھی آپ نے ان سے شادی کر لی. آپ کو انسان اگر چینج ہو جائے, بندہ چینج ہو جائے, مطلب 3-4 ماہ تو ہمارے گزرے, اگر انسان چینج ہو جائے تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے. بڑے براڈ مائنڈڈ آدمی ہیں آپ, تو پھر ہر ایک کو معاف کرنے پہ تل جاتے ہیں. مطلب آپ کے نزدیک تو اگر کسی نے انہوں نے جتنا کچھ کر دیا ہے آپ کو, اب دیکھیں آپ کے اوپر مقدمہ بھی دائر ہے, آپ خود ضمانت ببوری ضمانت پہ ہیں, اور آپ نے خود بتایا کہ آپ ایک مینٹل سٹریس کے اندر ہیں, آپ پریشانی میں ہیں, اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی فائنینشیل کنڈیشن بھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, کیونکہ ریسیشن کے ساتھ ساتھ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ ریسیشن کہاں سے کہاں ہے, ابھی کیا حالات ہے بزنس کے. تو آپ پھر بھی اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی آپ کہتے ہیں میرے دروازے کھلے ہیں؟ میں نے مطلب جس سٹریس میں مجھے رکھا ہے, میں بھی تو 2-2.5 سال میں رہا ہوں نا, میں اس کے ساتھ اگر فیئر چلا ہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کو مطلب سامنے آئے, دنیا کے سامنے لے کے آئے اپنا موقف کہ یہ اس نے اگر میرے ساتھ کیا ہے کہ میں نے کوئی جائز کام کیا ہے, کوئی غلط کام نہیں کیا, یہ کیوں ڈینائی کری ہے. اگر اس کو پیسے کی لالچ تھی تو میں پھر میں اپنے دروازے بند کر لیتا. مجھے اگر اس کو پیسے کی لالچ تھی تو میں پھر تو یہ جو جیسے پہلے کام کر رہی تھی تو ایسے ہی کرتی رہتی, مجھے کیا ضرورت تھی مجھ سے شادی کرنے کی. عتیق صاحب وقت میرے پاس بہت کم ہے. آپ نے فلم سٹار میرا سے شادی کی, اب آپ کا یہ معاملہ ان کے ساتھ اتنا ڈسپیوٹ ہے, آپ کو پشیمانی ہوتی ہے اپنے کسی کام پر؟ پشیمانی ضرور ہوئی ہے, لیکن ابھی پشیمانی نہیں ہوں, میں اس دلدل سے نکل چکا ہوں. اب یہ اللہ کا مجھ پہ بہت کرم ہے, عنایت ہے, میری ماں پیرنٹس کی, میرے لوگوں کی میرے ساتھ دعائیں ہیں. اپنی جو آپ کی اہلیہ ہیں جو آپ کے بچوں کے ساتھ موجود ہیں, آپ ان سے بھی آپ نے ایکسکیوز کی ہے, معافی مانگی؟ بالکل میں نے معافی مانگی, ان سے ایکسکیوز کیا, بچوں سے ایک سے بچوں سے لے سب سے میں نے معافی مانگی. میں غلط تھا, آئی ایم رانگ, تو میں نے جو غلط کام کر لیا آج بھی مانگتا ہوں بالکل. لیکن انہوں نے مجھے یہی کہا تھا عتیق یہ مطلب یہ آپ کی کبھی نہیں بن پائے گی. میرے پیرنٹس نے بھی جب جاتی رہتی تھی کہ یہ صرف اور صرف ایک مکر عورت ہے, اس کا جو آپ کے سامنے آ جائے گی جو بھی ہے, لیکن میں تب نہیں مانتا. والدین کی نہیں اس وقت سنی آپ نے؟ نہیں سنی میں نے, جی بالکل. انہوں نے بڑی کوشش کی مجھے چینج ہونے کی کہ یار اس کو مطلب چینج ہو جائے, لیکن میں نے نہیں سنی. حقیقی معنوں میں توبہ کر لی بات؟ بالکل توبہ کر لی میں نے. عتیق صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی تھینک یو جناب, تھینک یو جناب. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, اور اس میں عتیق صاحب نے اپنی باتیں کہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ مبینہ نہیں بلکہ واقعتاً فلم سٹار میرا کے شوہر ہیں. اب انہوں نے یہ بھی دعوت دی ہے کہ فلم سٹار میرا یہاں پر آئیں. یہ کہتے ہیں میں اپنے پروف دوں گا, وہ اپنے پروف دیں, اور پھر قوم کے سامنے, عوام کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.